بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیر عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے ان طلباء سے متعلق جو دوسرے مدارس سے پڑھ کر آتے ہیں اور ہمارے ہاں ان کا نیا داخلہ ہوتا ہے، اور انہوں نے 5 پارے یا 6 7 8 10 12 پارے پڑھے ہوتے ہیں، لیکن ان میں کچھ کمی واقع ہوتی ہے ادائیگی اور تجوید کی صورت میں۔ ان کو ہم نے کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے، انشاءاللہ آج ہم اس بات پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نے حروف مستعلیہ لینے ہیں۔ حروف مستعلیہ بتا دینا بچوں کو۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ خص ضغط قف، یہ اس کا مجموعہ ہے۔ انفرادی طور پر بھی آپ ان کو بتا دیں کہ بچے کو سمجھ میں آ جائے۔ خ صاد ضاد طا ظا غین اور قاف، یہ حروف مستعلیہ ہیں، ان کو اس طریقے سے یاد کروا دینا ہے، اور پھر ان کی ادائیگی پر محنت کرنی ہے۔ آپ نے خود بھی ان کو پڑھوائیں، اور جو بچہ آپ کی کلاس میں ہو، مضبوط ہو، اس کے پاس آپ بھیجیں اور بار بار ان حروف پر پریکٹس کروائیں۔ یہ تو مفرد کی صورت میں آپ نے ان پر محنت کرنی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے انہی حروف مستعلیہ کو لینا ہے اور ان حروف مستعلیہ پر زبر لگا دینا ہے، اور زبر کی صورت میں ان کو اس کا درجہ بھی بتا دینا ہے کہ یہ اتنا موٹا ہوگا۔ تمام حروف کو اس طریقے سے پڑھوانا ہے آپ نے۔ دوسری بار جو ہے آپ نے ان پر پیش لگا دینا ہے، اور ان کو اس کی موٹائی کا بھی بتا دینا ہے کہ اب یہ اس سے کم موٹے ہوں گے، اور ان تمام حروف پر آپ پریکٹس کروائیں۔ تیسرے نمبر پر ساکن کی صورت میں بھی آپ اس پر پریکٹس کروا سکتے ہیں، اور آخری جو ہے جب ان کے اوپر آپ زیر لگائیں، ان کے نیچے آپ زیر لگائیں، اس صورت میں بھی آپ ان سے پریکٹس کروا سکتے ہیں، بلکہ کروانی چاہیے۔ جیسے قاف زیر قی، قاف زیر قو، یہ نہیں پڑھیں گے، زیادہ موٹا نہیں کریں گے، پھر اس کی ادائیگی غلط ہو جائے گی۔ تو یہ دوسری محنت آپ نے کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے لینی ہے، اگر آپ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں تو تختی نمبر 10 کو آپ نے لینا ہے، اور اس میں تمام حروف پر آپ نے پریکٹس کروانی ہے، چونکہ اس میں شروع میں حمزہ ہے اور اس کے ساتھ ہر حرف لگا ہوا ہے۔ اس پوری تختی پر آپ نے محنت کرنی ہے، چاہے وہ حروف قلقلہ ہو، اس پر بھی پریکٹس کروانی ہے، یا اس کے علاوہ حروف ہو، اس میں بھی آپ نے پریکٹس کروانی ہے۔ چوتھے نمبر پر جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بچوں کو حروف قلقلہ یاد کروا دینے ہیں، اور حروف قلقلہ بچوں کو بتا دینا ہے 5 حروف ہیں، ان کا مجموعہ قطب جد ہے۔ انفرادی طور پر بھی آپ نے بتا دینا ہے قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں۔ آپ نے بچے کو اس طریقے سے سمجھانا ہے اور یاد کروانا ہے، اور پھر یہ ان کا جو اصول ہے وہ بھی بتا دینا ہے کہ بیٹا یہ حروف قلقلہ ہیں، جب یہ ساکن ہوں گے، یعنی جب ان کے اوپر جزم آئے گا، تو اس صورت میں ان حروف کو جھٹکا دے کر پڑھا جائے گا۔ جسے ہمارے پرانے اساتذہ جو ہے بتایا کرتے تھے، جسے ہم گیند کو مارتے ہیں دیوار پر، وہ واپس جو ہے ہمارے پاس لوٹ کر آتی ہے۔ اس طریقے سے اس حرف کو جھٹکا دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جیسے حمزہ قاف زبر اق، اق، یہ نہیں کرنا ہے۔ اق پڑھاتے وقت آپ ان کو صحیح طریقہ بھی بتائیں، اق غلط طریقہ بھی سمجھائیں۔ اق، اق یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طریقے سے با کی صورت میں اب، یہ صحیح طریقہ ہے۔ اب، اب یہ غلط طریقہ ہے۔ اج، اج یہ صحیح طریقہ ہے۔ اج، اج یہ غلط طریقہ ہے۔ اد، اد، اد یہ صحیح طریقہ ہے، اور غلط طریقہ بھی آپ نے بچے کو بتا دینا ہے کہ اد، 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 اور اس طریقے سے قا کو لے لیں، اق، اق، اق یہ صحیح طریقہ ہے، غلط طریقہ بتا دینا آپ نے۔ اق، اق، اق آواز رک جائے گی، جھٹکا نہیں لگے گا۔ اق، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طریقے سے ان تمام 5 حروف جو قلقلہ ہیں، ان پر آپ نے پریکٹس کروانی ہے، اور اخیر میں جو آپ نے کام کرنا ہے وہ ہے حروف حلقی والا۔ بچوں کو یاد کروا دینا ہے حمزہ ہا عین ہا غین خا، 6 حروف حلقی ہیں۔ آپ نے ان حروف حلقی کا رول جو اصول ہے وہ بھی بتا دینا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اس میں آپ نے غنہ نہیں کرنا ہے، اور مثال سے آپ نے ان کو سمجھا دینا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مین خوف، مین خوف کو آپ لے لیں، نون ساکن آ گیا، اس کے بعد خو آ گئی ہے، تو لہٰذا نون ساکن ہے، اور ہم نے یہ رول پڑھا تھا کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے تو اس وقت ہم نے اس میں غنہ نہیں کرنا ہے،
جیسے من خوف، من خوف، وآمنهم من خوف، اس طریقے سے آپ نے تنوین والی مثال بھی ان کو سمجھا دینی ہے۔ اور یہ بھی بتانا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی، یہ جو 6 حروف ہیں، ان کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو اس میں ہم نے غنہ کرنا ہے، یا آپ نے اخفا کرنا ہے، یا آپ نے ان بچوں کو بتا دینا ہے۔ تو یہ ان 5 چیزوں پر آپ نے اس بچے سے پریکٹس کروانی ہے، مہینے 2 مہینے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بچے کے اندر نکھار آئے گا اور بہتری آئے گی۔ ساتھ ساتھ آپ نے مطالعے میں بھی اس بچے کی اصلاح کرتے رہنا ہے۔ جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں انفرادی طور پر، آپ نے یہ چیزیں بھی ان سے جو ہے بار بار کہلوانی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں تھیں۔ سب سے پہلے حروف مستعلیہ مفرد کی صورت میں محنت، دوسرے نمبر پر حروف مستعلیہ حرکات کی صورت میں ان پر محنت کرنی ہے، تیسرے نمبر پر جو ساکن والی جزم والی تختی ہے، تختی نمبر 10، اس پر محنت کرنی ہے، پوری تختی پریکٹس کروا دینی ہے، چوتھے نمبر پر حروف قلقلہ، اور 5ویں نمبر پر آخر میں حروف حلقی بتانے ہیں اور ان پر پریکٹس کروانی ہے، ان کا اصول بتانا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جس بھی ساتھی کو ویڈیو پسند آئی ہو وہ لازمی جو ہے اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور لائک دے دیا کریں، تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کہ میرے دوست احباب میری ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔